ہے تو نماز کے ذریعے انسان کو حکم دیا گیا ہے اے بندے تو اس نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے بندو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ کے موقع پہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پیارے حبیب کس حال میں ہے، ان کو دیکھ کر تو آؤں. دیکھا تو اللہ کے نبی سجدے میں ہیں اور آپ کی زبان پہ جو دعا ہے، آپ کی زبان پہ جو دعا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم. میں واپس جاتا ہوں میدان جنگ میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے آقا کا حال تو پتا کروں. واپس آتا ہوں نبی کو ویسے ہی سجدے میں پاتا ہوں اور زبان پہ وہی ترانہ جاری و ساری ہے. تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں، پھر میدان جنگ کی طرف دوڑتا ہوں، پھر تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد آقا کی یاد دل میں تڑپتی ہے، دیکھوں آپ کس حال میں ہیں. واپس آتا ہوں تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سجدے میں ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یہ حالت ہے سجدوں کی. جس کو زندگی میں سکون چاہیے وہ اللہ کی طرف لوٹے، وہ ان سجدوں کی دعاؤں کی طرف آئے، وہ اللہ سے مدد مانگے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں خالق و مالک اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے تمہیں دنیا میں کوئی غم ہو، دنیا میں کوئی دکھ ہو، دنیا میں کوئی ٹینشن ہو تو اس کا علاج کہاں سے ملے گا؟ وہ نماز سے ملے گا. بارش نہ ہو، قحط سالی ہو جائے تو اہل ایمان کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ کیا کرو جی؟ نماز استسقاء، باہر نکلو، فقیری کا بھیس بدلو اور خالق کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، پکارو رب کو. بارش کا نزول آپ کا اور میرا ذاتی مسئلہ ہے یا آفاقی مسئلہ ہے؟ بارش نہ برسے میں اکیلا پریشان ہوں گا یا جانور بھی، کھیتیاں بھی، باغات بھی، نہریں بھی؟ پیارے بھائی، دعا کے ذریعے کائنات کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نماز کے ذریعے دنیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میرے چھوٹے سے گھر کا نہیں ہو سکتا؟ میرے گھر میں ٹینشن ہے، میری زندگی میں غم اور دکھ اور پریشانی ہے، اللہ کی قسم مصلی بچھائیے، اس خالق کو پکاریے، اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیے، آنسو پیش کیجئے، سجدے کے اندر رو رو کر اپنے رب کو پکاریے. دنیا کے ہر غم کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے. ایمان کی لذت چاہیے کہ سر درد ہو تو ہمارا دل فوراً پیناڈول کی طرف جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی طرف نہیں جاتا. حالانکہ پیناڈول میں بھی شفا ڈالے گا تو کون؟ رب نہ ڈالے تو لوگ لاکھ لاکھ روپے کے ٹیکے لگوا کر بھی بیماریوں کے اندر ویسے کے ویسے رہتے ہیں اور رب شفا دینے پر آئے. مجھے کل ہی ایک بھائی کا فون آیا امریکہ سے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، تحدیث نعمت کے طور پہ اور اللہ خالق و مالک کی محبت اور رحمتوں کے طور پہ سنانے لگا ہوں. اس نے مجھے کہا شیخ میں بہت بیمار ہوں. میں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا کہا ہے. تو دنیا کا کوئی غم بھی ہو تو قرآن سب سے پہلا علاج ہے، دعا سب سے پہلا علاج ہے. اللہ کی قسم کل مجھے اس نے فون کر کے کہا کہ میرا خیال ہے بمشکل 1 مہینہ مسلسل یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، بیڈ پہ پڑا ہوں ہسپتال کے اندر، اور میری کل رپورٹ ہوئی ہے اور ڈاکٹر حیران ہیں کہ آپ کے کینسر کے جراثیم سارے ختم ہو چکے ہیں. اس خالق کو پکاریے تو صحیح، اس سے محبت کریے تو صحیح، دعا کو اپنا سہارا بنائیے تو صحیح، کلام الہی کو پڑھیے تو صحیح، اس کے در پہ آ کے جھکیے تو صحیح. یہاں اپنے غموں کا علاج تلاش کرو. اور اللہ کی قسم اگر رب کے در پہ کوئی آ کے غموں کا علاج تلاش نہیں کرتا تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی اسے سکون نہیں مل سکتا. نماز دکھوں کا مداوا ہے، نماز ادا کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے. صحیح الجامع حدیث نمبر 3124 سنیے. پیارے حبیب فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اور ہمیں نماز پر ہی دنیا کے سارے کام یاد آتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ کرے، نماز کھڑی ہوتی ہے اور وہ دروازے کے پاس ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھا نہیں؟ وہ جی بڑی ضروری کال آ گئی تھی، بہت ضروری کال آ گئی تھی. تیرے لیے مخلوق کی کال اتنی ضروری ہے کہ تو نے خالق کی ملاقات کو ہی لیٹ کر دیا اور چھوڑ دیا. کیا پتا ابھی تجھے موت کا فرشتہ آئے اور اٹھا کر لے جائے. نماز کے ٹائم پہ نیند کا آنا، جی بس وہ نیند آ گئی، میں ساری رات پریشان رہا، واٹس ایپ اور فیس بک کی اس میں بیماری میں لگا رہا، اور اذان سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے نیند آ گئی اور 10 بجے کھلی، وہ جی فجر نصیب ہی نہیں ہوئی.
گناہوں کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ خالق انسان کو دھتکار دے۔ جو مستقل فجر کی نماز کا تارک ہے وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، کہیں اللہ اس سے ایسا ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، اسے توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ خالق کے سامنے سر سجدے میں رکھ سکے۔ ایمان ہے تو پیارے حبیب فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بنائی ہے تو اس نماز میں۔ ابن عساکر نے ایک بڑا عجیب قصہ نقل کیا ہے تاریخ دمشق میں۔ ایک شخص کا کاروبار تھا کہ وہ سواریوں کو بٹھا کر اپنے خچر پہ ان کی منزل تک پہنچاتا تھا۔ تو ایک سواری اس نے بٹھائی تو وہ چلنے والا اسے کہنے لگا اس راستے کو چھوڑ دو، اس راستے سے چلو، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ادھر سے چلتے ہیں، اگر آپ کی منزل یہاں سے قریب ہے۔ تو آگے ایک وادی میں پہنچا تو وادی میں اس نے لوگوں کے ڈھانچے اور لاشیں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی دیکھی، وہ ڈر گیا۔ اس نے ڈرنا تھا اور سواری چھوڑی اور اتر کے دوڑ لگا دی۔ یہ تلوار لے کے ڈاکو اس کے پیچھے دوڑ رہا، بالآخر قابو کر لیا۔ اس نے کہا سواری بھی تیری، مال بھی تیرا، میری جان چھوڑ۔ کہا یہ تو پہلے سے میرا ہے، یہ تجھے مجھے کیا دے رہا ہے، یہ تو پہلے ہی میرا ہے، میں نے تجھ پہ قبضہ پا لیا، اب تجھے مارنا اس لیے ضروری ہے کہ تو باہر جا کے مخبری نہ کر دے۔ اس نے کہا عقید تو مجھے چھوڑے گا نہیں؟ کہا بالکل نہیں چھوڑوں گا، میرا دھندا یہی ہے، میرا کاروبار یہی ہے۔ میں نے کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کہا اس پہ کوئی اعتراض نہیں، تم نماز پڑھ لو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب ٹینشن کے اندر اسے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کہ پڑھنا کیا ہے، اور اچانک اس کی زبان پہ آواز آتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بس وہ اسی ایک آیت کو بار بار دہراتا ہے اور بار بار تکرار کرتا ہے۔ اب یقین کریں کہ ایسی نماز جس میں تلوار سر پہ کھڑی ہے کہ سلام پھرتے ہی منڈی کٹ جائے گی، اس میں کتنی لذت ہوگی۔ اس میں یاد آئے گا کہ موبائل پہ بیل کس کی ہوئی ہے، یاد آئے گا کہ تھوڑا سا میں رومال سے بھی کھیل لوں اور ٹیشو سے بھی کھیل لوں اور کپڑے بھی سیدھے کر لوں اور میری استری بھی اور داڑھی میں خارش بھی، اور یہ سارا کچھ یاد آئے گا۔ پرسکون نماز، اور ایک ہی امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مولا تو مارا گیا، برباد ہو گیا، سلام پھرتے منڈی کٹ جائے گی۔ خالق اپنی رحمت سے اپنے جندیوں میں سے کسی جندی کو بھیجتا ہے، اچانک وادی کے اندر گھوڑ سوار داخل ہوتا ہے اور جس طرح وہ تیزی سے آتا ہے اس ڈاکو کی گردن کو اڑاتا ہوا نکل جاتا ہے۔ کون ہے مشکلوں کو ٹالنے والا؟ کہاں سے ملے گا یہ راز؟ اللہ کے سامنے سچے دل سے جھکنے سے ملتا ہے۔ تو آئیے خالق و مالک کی عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، سکون تلاش کریں تو ان مسجدوں کے اندر، سکون تلاش کریں تو اللہ کی عبادت میں، اور رات کی نفلی نماز خاص طور پہ اللہ جس کو یہ نصیبے میں دے دے تو بڑی عظمت والی بات ہے۔ اے اللہ ہم جتنے تیرے اہل ایمان بندے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب تجھ سے دعا گو ہیں، اللہ رات کی نماز کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کی لذتیں عطا فرما دے، اللہ اس کا سکون عطا فرما دے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4079 سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اس رات کی نماز کو لازم پکڑو، رات کی نماز کو لازم پکڑو۔ کیسے پکڑیں گے؟ جب تک جوال کو طلاق نہیں دیں گے تو تہجد کی نصیب آتے ہی گھر کے اندر سارا کچھ ختم اور موبائل شروع ہو جاتا نا۔ وہ کہتے ہیں بیگم نے کھانا لگایا اور خامن صاحب ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ چیکنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے کھاتے اور واٹس ایپ پہ مشغولیت کے دوران تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کھانا بناتے ہوئے تمہیں تمیز نہیں ہے؟ آج کیسا تم نے کھانا دیا ہے، نہ اس میں مرچیں ہیں، نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ کوئی مزہ ہے، اور ساتھ موبائل پہ مصروف ہیں، ساتھ روٹی کے لقمے منہ میں جا رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ میرے سرتاج آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھیں اور کھانے کو دیکھ کر کھائیں، آپ لقمہ پانی سے لگا کر کھا رہے ہیں، سالن کی پلیٹ ادھر پڑی ہے۔ اس واٹس ایپ اور اس فیس بک اور اس ٹویٹر کی بیماری نے نہ نمازوں کا سکون چھوڑا، نہ میاں بیوی کی پیار اور محبت کی باتیں چھوڑی، اور گھروں میں لڑائیاں، ٹینشن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کی دنیا 24 گھنٹے اس موبائل سے لگی ہوئی ہے۔ اور بھائی جب آپ رات کو 2 بجے سو گے تو اللہ کا کوئی خاص کرم ہو تو فجر پہ اٹھو گے، تہجد کی نماز کسے نصیب ہوگی؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کی نماز کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے صالحین کی عادت تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس نماز سے رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی قربت چاہیے تو رات کی مناجات میں ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ولی کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قافلہ چل رہا ہے، یہ بھی قافلے کے ساتھ ہے، رات کے آخری پہر میں قافلے نے خیمے لگائے، سونے کے لیے سارے لیٹ گئے، یہ بھی لیٹ جاتا ہے، یہ بھی لیٹنے کا ایک بہانہ بناتا ہے
تاکہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی مجھے دیکھے نہ۔ اور جب سارے سو گئے، یہ خاموشی سے اٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور اپنے رب کو منانے کے لیے مصلی پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی یہ ادا اور یہ انداز دے کر اپنے عرش پہ مسکرا دیتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ لیٹا کیوں؟ جی یہ لیٹا کیوں؟ بولو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جاؤں، اخلاص کی دولت مل جائے۔ اور جب سارے سو کے دیکھا کوئی دیکھنے والا نہیں، تو پھر اس کے بعد ہی مصلی پہ کھڑا ہوا۔ یہ اخلاص کی دولت ہے کہ اس کی بھلے 2 رکعتیں ہی کیوں نہ پڑی، اللہ عرش پہ اس کی 2 رکعتوں کو دیکھ کے محبت سے مسکراتا ہے۔ اور پیارے بھائی، جب ایک ایک کام کو میں اپنے موبائل کی سیلفیوں میں محفوظ کرنا شروع کر دوں تو کیا یہ اخلاص ہوگا یا ریاکاری ہوگی؟